السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا يحصى الخلق ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وله الحمد كما يحبه ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. صدر ذی وقار، معزز سامعین و مہمانان گرامی، مکہ کی سرزمین، جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا، الہامی کتابوں کی تحریفات اور ان کے احبار کی باطل تعویلات نے لفظ رحم کو ہی عربوں کے لیے اجنبی کر رکھا تھا. مساوات انسانیت منہ چھپا رہی تھی. غلاموں اور عورتوں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر حضرات، سلوک کو دیکھ کر غلاموں اور عورتوں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر زمین ششدر تھی، اور آسمان اہل زمین کی اس حالت کو دیکھ کر زار تھا کہ کائنات کے رب کی رحمت کو جوش آیا. اس نے پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کا دوسرا مقام النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کا تیسرا مقام فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. قرآن کا چوتھا مقام وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ایسا رحمت للعالمین کائنات کے پیغمبر پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پیغمبر اپنی بیوی کے پاس لوٹے دوڑے، زمبلونی زمبلونی، مجھے اپنی جان کا خدشہ، چادر اوڑھ دو. کائنات کے پیغمبر کی بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو الفاظ کہے، رحمت للعالمین کی سیرت کو بیان کر دیا. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق. کائنات کے پیغمبر ایسے رحمت للعالمین طائف کے میدان میں اترے. پیغمبر کائنات دعوت توحید. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. عرب و عجم کا مالک بنانا عرش والے کا کام ہے. لیکن رؤسائے طائف نے کائنات کے پیغمبر پر پتھر برسوائے. پیغمبر کے لہو لہان ہوئے، نالین مبارک خون سے لبریز ہوئے. آسمان لرز گیا، جناب جبریل نازل ہوئے. کہا آقا حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو ستیہ ناس کر دیا جائے. پیغمبر کائنات نے گویا سوچا ہوگا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم اس کو ہدایت دے دے، یہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے. حضرات ایسا پیغمبر، ایسا رحمت للعالمین کہ پیغمبر کائنات فتح مکہ ہوا. کائنات فاتح، پیغمبر کائنات فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے. مضبوط طاقت موجود ہے، عہدہ موجود ہے. کائنات کے پیغمبر کے پاس صرف اشارے کے منتظر صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں. سب چیزیں موجود. چاہتے تو جہالت کے دور کی طرح کائنات کے پیغمبر کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیتے، لیکن کائنات کے پیغمبر کے قاتل کی سازشیں کرنے والے موجود، معاف کیا. بلال پہ ظلم ڈھانے والے موجود، معاف کیا. سمیہ پہ ظلم ڈھانے والے موجود، معاف کیا. زنیرہ پہ ظلم ڈھانے والے موجود، معاف کیا. کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ، غزوہ بدر کے شہداء کے صحابہ کے قاتل موجود، معاف کیا. غزوہ احد کے شہداء کے قاتل موجود، معاف کیا. گویا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا پیغام دیتے ہوئے، عملی نمونہ قائم کرتے ہوئے کائنات کے پیغمبر نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. حضرات ایسے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تناظر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تم
دولت مند ہو تو مکے کے تاجر، بحرین کے خزینہ دار کی طرف دیکھو، اگر تم غریب ہو تو شعبہ بھی طالب میں محصور کو دیکھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ و عائشہ کے تاجدار کی طرف دیکھو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا کی طرف دیکھو، اگر تم سیاست دان ہو، سیاست کے کسی عہدے پر فائز ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اور ہاں اگر تم منصف ہو، اگر تم جج ہو، اگر تم قاضی ہو تو جاؤ، کائنات کے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے مکمل ماڈل اور نمونہ ہے، کہ جن کے سامنے جب فاطمہ نامی عورت کا کیس لایا گیا، چوری کا کیس تھا، پیغمبر نے ہاتھ کاٹنے کا حکم سنا دیا، کائنات کے پیغمبر کے پاس جناب اسامہ کو سفارشی بنا کے بھیجا گیا، پیغمبر نے اس وقت جو جملے کہا لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹتے ہوئے بھی ذرہ برابر ہچکچاتے نہیں۔ میں آخر میں اپنے الفاظ کو یوں ہی اختتام دینا چاہوں گا کہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، آقا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جاں تیری حرمت کے بدلے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ والسلام۔